کیا بات ہے؟ آسمہ تمہاری شکایت کر رہی ہے۔ تو ماجد نے ایک بار نظر اٹھا کر پہلے عدنان پھر میری طرف دیکھا اور پھر اپنے لیپ ٹاپ پر نگاہیں مرکوز کر لی۔ میں نے کہا، یہ تو ایسے مجھ سے بھاگتے ہیں جیسے میں ان کو کھا جاؤں گی۔ 6 ماہ ہو گئے ماجد نے مجھ سے کبھی براہ راست بات نہیں کی، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے اکیلے پن کا احساس نہیں ہوگا۔ میں نے مزید کہا کہ عدنان بھائی، جب کبھی آپ گھر نہ ہوں اور ماجد گھر آ جائیں اور گھر میں آپ کو نہ پا کر یہ تو باہر نکل جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے اگر آپ نے نائٹ ڈیوٹی والی جاب شروع کر لی تو یہ بھی گھر نہیں آیا کریں گے۔ میری بات سن کر بھائی ہنسنے لگے اور ماجد کو ایک بار پھر مخاطب ہو کر کہنے لگے، ماجد، کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ تو اس نے ایک بار پھر اپنا سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عدنان بھائی بول پڑے اور کہنے لگے، ماجد، مجھے تم پر اور آسمہ دونوں پر اعتماد ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری عدم موجودگی میں آئندہ آسمہ کو اکیلے پن کا احساس نہیں ہوگا۔ عدنان بھائی کی بات سن کر ماجد بولا کہ عدنان، اصل میں اس نے اپنی بات شروع ہی کی تھی کہ عدنان بھائی پھر بول پڑے، بس اب یہ ٹاپک بند، اور آسمہ جاؤ، چائے بنا کر لاؤ۔ میں اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ واپس آئی تو کمرے کا ماحول تبدیل ہو گیا تھا اور دونوں خے لگا کر ہنس رہے تھے۔ میں چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو ان کو ہنستے ہوئے دیکھ کر پوچھ لیا کہ کیا بات ہے؟ تو عدنان بھائی بولے، ماجد کے آفس میں ایک افریقی لڑکی اس کو لفٹ کرا رہی ہے۔ برٹش پاسپورٹ ہے اس کے پاس۔ میں نے اس کو کہا ہے کہ اچھا ہے، اس سے شادی کر لو، نیشنلٹی مل جائے گی۔ یہ مان نہیں رہا۔ میں نے اس کو کہا ہے کہ خود نہیں کرنی تو میری کرا دو، تو بھی نہیں مان رہا۔ عدنان بھائی کی بات سن کر میں بولی، ماجد کے لیے تو نہیں عدنان بھائی، آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ شادی کر لیں۔ میری بات سن کر پھر خیخہ لگا اور پھر اس موضوع پر مزید بات ہوئی اور ساتھ میں ہم لوگ چائے بھی پیتے رہے۔ اسی دوران میں نے نوٹ کیا کہ ماجد بات کرتے کرتے چور آنکھوں سے مجھے دیکھتا ہے اور پھر مجھ سے نظریں ملتے ہی نگاہ دوسری طرف کر لیتا ہے، جس پر مجھے خوشی محسوس ہوئی کہ آخر کار مجھے کامیابی مل رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ پہلی بار تھا کہ ماجد میری طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو مجھ سے بات بھی کرتا تو اپنی نظر نیچے رکھتا تھا۔ بھائی نے ماجد سے کہا کہ کل سے تم اپنی جاب پر جاتے ہوئے آسمہ کو اس کے کالج ڈراپ کر دینا اور واپسی پہ خود لوکل پر آ جایا کرے گی۔ میں رات کو ڈیوٹی پر ہوا کروں گا، تم اس کا خیال رکھنا، مجھے کوئی شکایت نہ ملے، اور آسمہ، تم بھی ماجد کو زیادہ تنگ نہیں کرنا، ورنہ تمہاری بھی خیر نہیں۔ اگلے روز صبح ناشتے کے بعد ماجد جاب پر جانے لگا تو میں فٹ سے اس کی گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور ایک نظر مجھے دیکھ کر گاڑی چلانے لگا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے خاموش تھا۔ میں نے بات شروع کی اور کہنے لگی، ماجد، آپ جتنا دور بھاگو گے میں اتنا ہی پاس آؤ گی، اور میں نے کہا تھا کہ میں تم کو پسند کرتی ہوں اور تم کو حاصل کر کے رہوں گی۔ وہ میری باتیں خاموشی سے سنتا رہا اور مجھے کالج کے باہر ڈراپ کر کے چلا گیا۔
دوپہر کو میں گھر آئی تو عدنان بھائی سو رہے تھے۔ میں نے کپڑے مشین میں ڈال کر دھوئے اور ٹی وی لگا کر دیکھنے لگی۔ شام کو ماجد آئے تو میں نے ان کو بھی چائے پیش کی کہ اتنے میں عدنان بھائی بھی اٹھ گئے اور جاب پر جانے کے لیے تیار ہونے گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آج رات کے کھانے کا کیا موڈ ہے، تو عدنان بھائی کہنے لگے، میں تو جاب پر ہوگا بہتر ہے، جب تک میری رات کی جاب ہے آپ لوگ باہر سے ہی کھانا کھا لیا کرنا۔ میں بات سن کر اچھل پڑی کہ ماجد کے ساتھ میں پہلی بار آج آؤٹنگ اور ہوٹلنگ کے لیے جاؤں گی۔